اس سے پہلے ہم نے جو مرتد یا اپوسٹیٹ کے بارے میں تفصیل سے مطالعہ کیا تھا، اس پر ویڈیو بنائی تھی منیب نے، اور اس کو باقاعدہ لنک پر بھی ڈالا اور فیس بک پہ نشر کیا تھا اس کو. تو ایک سامعین میں سے اور ناظرین میں سے ایک شخص نے ایک نقطہ اٹھایا، اور نقطہ یہ ہے کہ اس نے کہا کہ مرتد کو تو قتل کر دیا جاتا ہے، اور اپنے مضمون میں مثال کے طور پر اس نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 33 کا حوالہ دیا ہے. جب میں نے اس کے یہ کمنٹس پڑھے تو مجھے محسوس ہوا کہ شاید بہت دکھی ہے وہ. اس کی وجہ اس نے لفظ استعمال کیا تھا ایکس مسلم believes that he will be killed. اور اس نے پھر حوالہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 33 کا دیا تھا. میں نے سوچا کیوں نہ اس پہ گفتگو کریں تاکہ ایک یہ مختصر سا ویڈیو بنے گا اور وہ ضرور دیکھے گا، تو اس کے سوال کے جواب کے علاوہ اس کو یہ علم ہوگا کہ 533 مرتد کو قتل کرنے کے لیے نہیں ہے. تو مرتد کے بارے میں تو ہم نے تفصیل سے جو پڑھا تھا اس میں یہ ہم نے کہا تھا کہ ہر شخص آزاد ہے، وہ چاہے تو اسلام اختیار کر لے، نہ چاہے تو اسلام چھوڑ دے یا کوئی اور مذہب اختیار کر لے. اور اس کے لیے ہم نے بہت سی آیتیں پڑھی تھی، اس میں خاص طور سے سورہ بقرہ کی 256 پڑھی تھی، جی لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد. اور اس کے بعد ہم نے سورہ نساء کی 137 پڑھی تھی، صحیح جس میں اللہ تعالیٰ نے بار بار کہا کہ تم چاہو تو اختیار کر لو، چاہو تو نہ اختیار کرو، چاہو تو چلے جاؤ، چاہو تو واپس آ جاؤ. 2-3 دفعہ اللہ تعالیٰ نے دہرایا ہے، اور اس کے بعد یہ کہا کہ ہم تمہارا حساب کتاب آخرت میں کریں گے. اس کی سزا مقرر اس دنیا میں نہیں کی انہوں نے. تو لوگوں نے اس کو پڑھنے کے بعد غور نہیں کیا، اور ایک صاحب نے یہ اعتراض یا ان کی اپنی سوچ یہ لکھ کر بھیج دی کہ نہیں، جو مسلمان اگر ایک دفعہ مذہب چھوڑ دے تو اسے قتل کر دیا جاتا ہے، اور حوالہ دے دیا سورہ مائدہ کی آیت نمبر 33 کا. اچھا 33 سامنے رکھ لیجئے، اب تو کم از کم آج تو کھول ہی لیں. بالکل کھلی ہوئی ہے جی. جو بھی شخص دین اختیار کرے نہ کرے، چھوڑ دے بار بار، قرآن یہ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ تمہیں چوائس آف فریڈم ہے، لیکن ایک شرط اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہے، اور وہ شرط یہ ہے کہ آپ دوسرے لوگوں کے لیے کوئی پریشانی پیدا نہ کریں. اور جہاں جس حکومت کے انڈر میں انسان وہ رہتا ہے، جس ملک میں بھی رہتا ہے، اس ملک کے خلاف بغاوت نہ کرے، ریوولٹ نہ کرے.
وہ ریبیلین نہ بنے. میں اس کو پھر دوبارہ دوہرا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے یہ فریڈم آف چوائس دی کہ آپ جو ریلیجن چاہیں، جو مذہب چاہیں، جو فلسفی آف لائف چاہیں آپ اختیار کر لیں، لیکن آپ کو اس کی اجازت نہیں دی کہ جس ملک میں آپ رہتے ہوں، جس کنٹری میں آپ رہتے ہوں، جس زمین پہ آپ رہتے ہوں، اس کے خلاف آپ بغاوت کریں. اس کی اجازت نہیں ہے. آپ ریوولٹ کرنے کے لیے تیار نہ ہوں، آپ ریبیلین نہ بنیں. اگر ایسا ہوگا تو سزا ملے گی اکارڈنگ ٹو دی لا آف دی لینڈ. اس ملک کے قوانین کے اعتبار سے آپ کو سزا ملے گی. ایک مرتد جو ہے، اس نے مان لیجئے وہ ایک اسلامک کنٹری میں رہتا ہے، اس کو یہ تو اختیار ہے کہ چاہے مسلمان بن کے رہے، چاہے وہ غیر مسلمان بن کے رہے، لیکن اس کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ ملک کے خلاف بغاوت کرے. اس کی سزا ملے گی، اور سزا اکارڈنگ ٹو دی لا آف دا لینڈ ملے گی. اگر وہ اسلامک کنٹری ہے تو قرآن نے جو کچھ سزائیں مقرر کی ہیں بغاوت کی، وہ سزا ملے گی. اور اگر وہ غیر اسلامک کنٹری ہے، لائک کرسچین کنٹری ہے، لائک یو کے اور جرمنی اور ہالینڈ، تو اس کو سزا اکارڈنگ ٹو دیئر لا آف دی لینڈ ملے گی، چاہے ان کے مذہب کے اعتبار سے وہ سزا ہو اور چاہے ان کے اپنے ملک کے قانون کے اعتبار سے ہو. یہ بات ذرا سمجھنے کی ہے، اور یہ بات اس لیے میں دہرا رہا ہوں کہ جن صاحب نے یہ اعتراض کیا ہے وہ اس ویڈیو کو دیکھیں گے تو ان کی سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ مرتد کو قتل نہیں کیا جا سکتا، قرآن اس کی اجازت نہیں دیتا. لیکن یہ اجازت نہیں دیتا کہ آپ جس کنٹری میں رہ رہے ہو تو آپ اس کے خلاف بغاوت کریں، اس کی سزا ملے گی. اور صرف اسلامک کنٹری نہیں، کسی بھی کنٹری میں جہاں رہ رہے ہو آپ، لا آف دی لینڈ آپ کو فالو کرنا ہے. اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ کو سزا ملے گی. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی نا؟ اب ہم اس آیت کا مطالعہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں یہ آیت کیا کہہ رہی ہے اصل میں. پڑھیے ذرا آیت، کون سا پڑھیں گے؟ جی میں پڑھ لیتا ہوں. جی. انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ينفقوا من الارض ذلک لہم خزی فی الدنیا ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم. اچھا، ترجمہ پر ڈال دیں پلیز کا. ان لوگوں کی سزا جو اللہ اور اس کے رسول سے بغاوت کرتے ہیں اور ملک میں فساد برپا کرتے ہیں، سرگرم اور ملک میں فساد برپا کرنے میں سرگرم ہے، بس یہ ہے کہ عبرتناک طور پہ قتل کیے جائیں گے یا سولی پہ لٹکائے جائیں گے، یا ان کے ہاتھ اور پاؤں بے ترتیب کاٹ ڈالے جائیں گے یا ملک سے باہر نکال دیے جائیں گے. یہ ان کے لیے اس دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے ایک عذاب عظیم ہے. اچھا محمد بھائی، ذرا اس آیت کا بالکل شروع سے ایک ایک لفظ کو ہم بات کرنا چاہیں گے. اس میں اللہ تعالیٰ کے کیا کہتے ہیں؟ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ.
میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں. یہ میں نے آیت آپ نے جو بھیجی تھی وہ میں کئی جگہ سے نکال کے اسٹڈی کر چکا تھا، مگر میں تھوڑا سا کنفیوز تھا. میرے پاس اس وقت ڈاکٹر کیا نام ہے ان کی لکھی بھی سامنے ہے، دا جسٹ پنشمنٹ فار دوز ہو ویج وار اگینسٹ گاڈ اینڈ میسنجر. تو کنٹینیو آپ کریں، بات کریں. اچھا منیب، انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، اس کا ٹرانسلیشن جی انگلش میں کر رہے ہیں تو بتا. جی indeed the penalty for those who wage war against Allah and his messenger and spread mischief and corruption on earth. کچھ سمجھ میں آیا کیا کہا ہے؟ ہاں یہ ان لوگوں کی بات ہو رہی جو جنگ کرتے ہیں اللہ کے قانون کے خلاف، اور جو اللہ کے جو میسیجز ہیں اس کے خلاف، جو اپنے ایفرٹ سے نا ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں اللہ کے قانون کو، اللہ کے میسیج کو جو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی بات ہو رہی ہے. اور ڈسکرائب کیا جا رہا ہے کہ یہ لوگ جو ہے نا، یہ جو اچھا، اس میں جو بالکل بگننگ جو یہ بات کہی نہیں، اللہ اور اس کے رسول سے لڑتے ہیں، دو جملے استعمال ہوئے، ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہے اس نظام کے خلاف جو اسلامک کنٹری میں اللہ کے دیے ہوئے قوانین کے اعتبار سے قائم کیا گیا ہے، تو اس نظام کے خلاف وہ جنگ کرتے ہیں. یہ پہلا لفظ ہے. اور دوسرا ہے زمین سے لفظ استعمال کیا. زمین سے مراد یہاں وہ ملک یا وہ علاقہ ہے جس میں امن اور انتظام قائم کرنے کی ذمہ داری اسلامی حکومت رکھتی ہے. دو چیزیں ہو گئی، ایک نظام ہو گیا انگریزی میں سسٹم کو، اور دوسرا پلیس یعنی زمین، وہ کنٹری جس میں یہ نظام قائم کیا گیا ہے. اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ جب رسول نے اللہ کے قوانین کے اعتبار سے اس زمین پہ ایک نظام قائم کیا ہوا ہے، اس کے خلاف اگر تم فساد کرو گے تو پھر تمہیں سزا مل جائے گی، اور سزا پھر قرآن کے اعتبار سے ملے گی، کسی اور نظام کے اعتبار سے نہیں. پھر میں دہرا رہا ہوں اس کو، یہ بات سمجھنے کی ہے، چونکہ آیت تو ہم نے یہ کتنی دفعہ پڑھی ہوگی اتنے سالوں میں، بہت دفعہ پڑھی ہوگی، کبھی اس پہ سوچا نہیں. اسلامی حکومت میں اللہ اور اس کے رسول نے امن قائم کرنے اور فتنہ و فساد کو جڑ سے کاٹنے کا حکم دیا ہوا ہے، تاکہ اسلامی سلطنت میں تمام افراد، خواہ وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، ان کی جان کی، مال کی اور ان کے عقائد کی مکمل حفاظت کی جائے. یہ قرآن کہہ رہا ہے. جو شخص اس حکم کی خلاف ورزی کرتا ہے، مثلا قتل و غارت کرتا ہے، لوٹ مار کرتا ہے، وہ در حقیقت اللہ اور رسول کے احکامات کی خلاف ورزی کر رہا ہے. میں ذرا واضح کر دوں کہ یہاں اللہ اور رسول کے احکام کی، اس کے دو شخصیتیں احکام نہیں دے رہی ہیں. احکامات تو اللہ ہی دے رہا ہے، قائم کر رہا ہے رسول. چنانچہ اس کے خلاف اگر آپ کا عمل ہوگا تو آپ اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی بھی کر رہے ہیں اور رسول کی خلاف ورزی بھی کر رہے ہیں. یہ بات سمجھنے والی. اور پھر اللہ تعالیٰ نے
اس خلاف ورزی جو قرآن کی اسلامی سلطنت قائم ہوئی ہے اس کے خلاف اگر آپ کچھ کریں گے، دست درازی کریں گے، تو اس چیز کو ملک کے خلاف بغاوت کہا جائے گا۔ بات اگر سمجھ میں نہیں آئے تو بیچ میں مجھے روک کے سوال کیجیے گا کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ سمجھ نہیں پایا۔ جو نظام اللہ کے دیے ہوئے قوانین کے اعتبار سے قائم کیا جاتا ہے اور اس نظام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا ہے، اس کے خلاف کوئی اگر بغاوت کرتا ہے، خلاف ورزی کرتا ہے، تو وہ اللہ اور رسول کے خلاف بغاوت کاؤنٹ ہوگی۔ اور اس بغاوت کو قرآن نے جنگ لفظ استعمال کیا کہ تم جنگ کر رہے ہو اللہ اور رسول کے خلاف۔ اور جو اس طرح بغاوت کرتا ہے تو اسی آیت کے اندر، اگر آپ پہلے پڑھ لیتے تو بہت اچھا تھا، اسی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے 3 سزائیں مقرر کی ہیں۔ ان 3 سزاؤں کی باقاعدہ تفصیل بتائیے کہ وہ تینوں سزائیں کس طرح ملیں گی اور وہ کیوں ملیں گی اس کو۔ ہم کہہ سکتے تھے کہ اگر ہم نے بغاوت کی ہے، ہم ریبیلین ہے، تو ہمیں سزا ایک ملنی چاہیے، کوئی ایک۔ اللہ تعالیٰ تو منصف ہے نا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو زمین پر قائم کرنے کے لیے بھیجے گئے، اس لیے دونوں کے نام آتے رہتے ہیں، اللہ اور رسول، اللہ رسول۔ یہ ریبیلین یا یہ باغی، اگر یہ بندوق، تلوار، چھری، نیزے وغیرہ سے اکوپڈ ہے، مسلح ہے، تو اس کی سزا علیحدہ ہے۔ ابھی اسی آیت کے اندر ہے، اگر وہ چوری کرتا ہے یا ڈاکہ ڈالتا ہے اس کی سزا علیحدہ ہے۔ اگر وہ چھپ کر یا کھلم کھلا دن میں یا رات میں حملہ آور ہوتا ہے، لوٹ مار کرتا ہے، اس کی سزا علیحدہ ہے۔ یہ اسی آیت کے اندر ہے، آپ لوگوں پڑھتے ہیں مزہ آئے گا۔ اسی اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کی سزائیں مقرر کر دی ہیں۔ یہ نہیں کہ بس ایک ہی سزا سب کو ملے، چاہے جرم اس کا کیسے ہی ہو، ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ منصف ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے سزائیں بھی 4 مقرر کر دی ہیں۔ نمبر 1، پہلی سزا اللہ تعالیٰ کہتا ہے انہیں قتل کر دیے جائے۔ اگر مقتول کے وارث انہیں معاف بھی کر دیں تو بھی انہیں قتل کیا جائے، کیونکہ مدعی حکومت ہے جو عوام کی نمائندہ ہے۔ مدعی جانتے ہیں کسے کہتے ہیں؟
مدعی سست گواہ چست مثال دی جاتی ہے نا. نہیں مدعی بتا اس کسے کہتے ہیں؟ قصور ہوا اپوننٹ نہیں، مدعی جو مطلب کیس کرتا ہے اس کو کہا جاتا ہے. ہاں بالکل، جو دعویٰ کرتا ہے کہ اس نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے اسے مدعی کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قتل کر دی جائے، چاہے مقتول کے وارث جو ہیں اسے معاف بھی کر دیں تو ایسا نہیں ہے، معاف نہیں کیا جائے گا، کیونکہ مدعی جو ہے وہ حکومت ہے، وہ عوام کی نمائندہ ہے، اس لیے اسے قتل کیا ہی جائے گا. ہاں یہاں تو کافی گہرائی آ گئی اس بات کے اندر. جی، کیونکہ وہ حکومت کے خلاف، قانون کے خلاف ورزی کر رہا تھا. قانون یہ تھا آپ کسی کو قتل نہیں کریں گے، اس سرزمین کے اوپر آپ قتل نہیں کریں گے، قتل کریں گے اگر تو حکومت سزا دے گی. جس کو قتل کیا ہے اس کے جو وارث ہیں چاہے وہ معاف کرنا چاہیں کہ ہم اسے معاف کر دیتے ہیں، حکومت کہتی ہے نہیں، ہم مدعی ہیں، ہم اس مقدمے کو دائر کر رہے ہیں، ہم معاف نہیں کر سکتے، اور اسے قتل کے بدلے میں قتل کیا جائے گا. کیونکہ جو مقتول ہے اس کے جو وارث ہیں وہ تو ان کا نجی معاملہ ہے، ان کا پرسنل میٹر ہے، لیکن چونکہ کنٹری کا لا یہ ہے کہ آپ قتل نہیں کریں گے، تو اصل میں تو آپ نے قتل کیا تو کنٹری کے لا کے خلاف کیا ہے. اس لیے کنٹری جو ہے وہ مدعی ہے. دوسری سزا اسی آیت کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے سجیسٹ کیے کہ اس کو پھانسی دے دی جائے. ابھی آگے آئے گا کہ پھانسی کس کو دی جائے اور قتل کس کو کیا جائے اور سزائیں کس طرح دی جائیں، وہ سب اسی کے اندر ہے. تو دوسری سزا جو ہے اسے پھانسی دے دی جائے یا سولی پہ چڑھا دیا جائے. اور تیسری سزا یہ کہ اس کا رائٹ ہینڈ اور لیفٹ لیگ کاٹ دی جائے. اس کے دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں کاٹ دیے جائے. چوتھی سزا اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ اسے قید کر دیے جائے. چار سزاؤں کو بیان کرنے کے بعد یہ بیان کیے گئے کہ یہ سزائیں جرم کے اعتبار سے ہوں گی. یہ نہیں ہے کہ ہر ایک کو یہی سزا دی جائے. جتنا جرم سنگین ہوگا اور اتنی سزا سخت تفصیل سے ہوگی، اتنی سزا سخت. یہاں تک جو کچھ میں نے بیان کیا اس میں کہیں سوال پیدا ہوتا ہے آپ کا؟ کیونکہ میں پھر یہ بتا رہا ہوں کہ یہ سزائیں کیسے کیسے جرم ہوں گے تو کون سی سزا ملتی جائے گی، پہلے میں بتا دیتا ہوں تاکہ پھر بعد میں سوال پیدا ہو جائے. ٹھیک ہے، آگے بڑھیں. جی ہاں، اس میں ایک بالکل آخر میں پوائنٹ یہ بھی تھا، یا ملک سے باہر نکال دی جائے، ڈیپورٹ کر دیا جائے ان کو، تو وہ بھی ایک جی بالکل صحیح. ہاں آخری حصہ ہے. جی 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 بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ہمارا ایک سوال ہے لیکن بعد میں کر لیں گے. ایک سوال جی. تو ہے جی، بعد میں کر لیں گے. اچھا، نمبر 1 یہ کہ اگر انہوں نے قتل کیا، خالی قتل کیا،
تو اس کی سزا صرف قتل ہے جو شروع میں نے بیان کی، اور مقتول کے وارثوں کو معاف کرنے کے بعد بھی اسے قتل کیا جائے گا، چونکہ یہ جرم جو ہے کنٹری کے خلاف ہوا، لا آف دی لینڈ کے خلاف ہوا ہے، اس لیے اسے قتل کرنا ہے۔ اور اگر قتل بھی کیا اور مال بھی لوٹا، ایسا ہوتا ہے، زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ جب وہ لوٹنے آتے ہیں، چوری کرنے آتے ہیں، اور ان کے پاس گن بھی ہیں، اس کے بعد پستول بھی ہیں، چاقو چھرے بھی ہیں، تو اگر ریسسٹنس ہوتا ہے گھر کے اندر تو یہ لوگ قتل کرنے سے باز نہیں آتے، قتل بھی کر دیتے۔ تو دو جرم کرتے ہیں وہ ایک وقت میں، قتل بھی کیا اور مال بھی لوٹا۔ تو ایسے جرم کے لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے انہیں پھانسی دے دی جائے گی، اور پھانسی اس کو چھپ کر نہیں دی جائے گی کہیں، بلکہ 20 چوراہے پر لٹکایا جائے گا اس کو۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ 20 چوراہے پہ جب لٹکایا جائے گا تو دوسرے لوگوں کو عبرت ہوگی کہ بھائی ہمیں چوری نہیں کرنی، ہمیں ڈاکہ نہیں ڈالنا، ہمیں قتل نہیں کرنا ہے۔ لیکن ایک گھر میں جہاں بھی لوٹنے گئے تھے وہ، وہاں اگر ریسسٹنس نہیں ہوا اور انہوں نے صرف مال لوٹا ہے اور قتل نہیں کیا، تو ایک ہی جرم ہوا ان کا۔ اس جرم کے لیے اللہ تعالیٰ اسی آیت کے اندر کیا کہتے ہیں، ان کا دایاں ہاتھ یعنی رائٹ ہینڈ اور بایاں پاؤں یعنی لیفٹ لیگ کاٹ دیے جائے، یہ سزا ہے۔ اور چوتھی سزا، اور اگر انہوں نے نہ قتل کیا نہ مال لوٹا، صرف لوگوں کو دہشت زدہ اور ہراساں کیا، تو پھر انہیں قید کیا جائے، اور یا پھر انہیں شہر بدر کر دیا جائے، ایگزائل میں بھیجا دیا۔ یہ تمام سزائیں سننے کے بعد ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ انسانیت پہ ظلم ہے۔ اسلامک کنٹری جب اسٹیبلش ہوئی فرسٹ ٹائم، اور ایسی سزائیں جب دی جانے لگی تو ویسٹ نے بہت شور مچایا، وہ آج بھی مچاتے ہیں کہ یہ تو انسانیت پہ ظلم ہے۔ عام طور سے ایسے ہی ہوتا ہے کہ اگر کسی کو قتل کے الزام میں پھانسی پہ لٹکا دیے جائے 20 چوراہے پہ، تو لوگوں کی ہمدردی لٹکنے والی کے ساتھ ہوتی ہے، وہ اس کے ساتھ ہمدردی کرتے ہیں کہ اس کو لٹکا دیا عام طور سے۔ لیکن جس کے گھر کا سرپرست قتل ہوا ہے اس کے ہاتھوں سے، لوگ اس کے ساتھ ہمدردی نہیں کرتے۔ اصل ہمدردی تو اس گھر کے ساتھ ہونا چاہیے جس کے سرپرست کو قتل کر دیا، جس کے بیٹے کو قتل کر دیا، بیٹی کو قتل کر دیا، ان کے ساتھ ہمدردی ہونی چاہیے کہ تمہارے گھر کا ایک بڑا فرد تھا، آپ کی اولاد تھی، پیاری بیٹی تھی، پیارا بیٹا تھا، اسے قتل کیا۔ ہمدردی اس کے ساتھ نہیں ہوتی۔
تو ہمدردی عام طور سے مجرم کے ساتھ ہوتی ہے، جن کا مال لوٹا گیا، جن کو خوف ہراس دیا گیا، ان کے ساتھ ہماری ہمدردی نظر نہیں آتی۔ جن لوگوں کے ساتھ ایسے واقعات ہوئے ان سے پوچھیں، وہ بتاتے ہیں پھر کہ ان کا کیا نقصان ہوا اور کیا نفسیاتی نقصان ان کا ہوا ہے۔ وہ بتائیں گے کہ ہاں ان کو سزائیں ملنی چاہیے۔ کہنے والی بات نہیں ہے، ویڈیو میں جانی چاہیے یہ۔ میں اس جرم کے کرنے والوں سے میرا واسطہ پڑا ہے۔ گھر لوٹا گیا، مال لوٹا گیا، میرے بچے چھوٹے تھے اس وقت، ان کی گردن پہ چھری رکھی گئی، بیوی کی کنپٹی پہ بندوق رکھی گئی۔ ہم سے پوچھیں، مال بھی گیا اور کئی سال ہم نفسیاتی طور پر بیمار رہے۔ ان لوگوں کے ساتھ لوگوں کی ہمدردی ہوتی ہے اگر وہ قتل کر دیے جاتے یا ہینگ کر دیے جاتے، ہمارے ساتھ ہمدردی نہیں ہوئی۔ اللہ کہتا ہے نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہمدردی قاتل کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے، چور کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے، ڈاکو کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے۔ بیچ چوراہے پہ لٹکاؤ تاکہ دوسرے لوگ ہمت نہ کر سکیں۔ پہلی بات تو یہ اس پوری آیت کا جس میں لبے لباب یہ ہے۔ دوسری بات جو اس آیت کے اندر اللہ تعالی خاص طور سے بتانا چاہتے ہیں، اور ہم جانتے ہیں اچھی طرح کہ کسی ملک کی ترقی اور خوشحالی اس وقت ہو سکتی ہے جب ملک میں امن و امان ہو، راستے محفوظ ہوں، راستوں میں مال لوٹنے کا خطرہ نہ ہو، بلا خوف و خطر اپنی ضروریات اور کام کے لیے جہاں چاہیں جا سکیں۔ جو لوگ ملک میں فساد برپا کریں، عام چلتے لوگوں کو لوٹیں، بسوں اور کاروں میں آگ لگائیں، ریل کی پٹری کو اکھاڑ دیں، بجلی اور ٹیلی گراف کے تاروں کو کاٹ دیں، کیا ایسے لوگ رحم کے قابل ہیں؟ کیا ایسے لوگوں کے ساتھ ہمدردی کرنی چاہیے؟ نہیں، ایسے لوگ کسی بھی رحم اور کسی بھی نرمی کے مستحق نہیں ہیں۔ یہ انڈیویجول 1 2 3 4 5 10 ہوتے ہیں، اور انہوں نے پورے شہر کو، پورے ملک کو جو کئی لاکھوں کی آبادی ہوتی ہے ان کو ذہنی طور پر پریشان، مالی طور پر ان کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ تو یہ نرمی کے اور ہمدردی کے مستحق نہیں ہیں۔ ان کو جتنی عبرتناک سزا دی جائے اتنا ہی قوم کو، ملک کو فائدہ ہے۔ اور ایسے ہی لوگوں کے لیے یہ جو ہم نے ابھی سزائیں پڑھی،
قرآن ایسی سزاؤں کو مقرر کرتا ہے۔ اس صورت کے اندر جو سب سے اہم بات کہی گئی وہ یہ، ابتداً تو یہ کہا کہ جو ایک اسلامک کنٹری ہے، یعنی جو اللہ کے قوانین کو زمین پر قائم کیا جا رہا ہے اور رسول اس کا ذمہ دار ہے، لیکن عام طور سے چاہے وہ اسلامک کنٹری نہ بھی ہو اور ایسے جرائم ہو رہے ہوں، اس کنٹری کے قوانین ایسے ہی ہیں، پلس مائنس تھوڑی سی ہمدردی کہیں ہے، ورنہ سزا چاہے کیسی کنٹری ہو، بلکہ بعض جگہ تو اس سے زیادہ سخت سزائیں دی جاتی ہیں۔ جب انگریزوں نے انڈیا پہ قبضہ کیا، بادشاہ کو ختم کیا، بادشاہ کے بنائے ہوئے قوانین کو ریموو کر دیا اور انگریزوں نے اپنے قوانین ہندوستان پر رائج کیے، ان قوانین کو قائم کرنے کے لیے انگریزوں نے نہ صرف بادشاہ اور اس کے خاندان کو قتل کیا، بلکہ لاکھوں لوگوں کو، میں دوہرا رہا ہوں، لاکھوں لوگوں کو قتل کیا۔ زیادہ ریسسٹنس یا مخالفت مسلمانوں کی تھی تو مسلمانوں کو ایک پارک میں اکٹھا کر کے کئی ہزار مسلمانوں کو گھیرا ڈال کے ایک ایک شخص کو قتل کر دیا۔ قرآن کی بات چھوڑو، یہ غیر مسلموں کی بات ہو رہی ہے۔ کوئی بھی حکومت کسی بھی قانون کی ہو، وہ یہ پسند نہیں کرتی کہ اس کے قانون کی خلاف ورزی کرنے والے لوگوں کو سزا نہ دی جائے۔ لوگ ڈرتے ہیں اس کو پڑھ کے، اور اسلام نے اتنی بڑی سخت سزائیں دے رکھی ہیں، لیکن ان کی آنکھیں تاریخ کے اوراق پہ نہیں پڑتی، اس کو پڑھ کے تو دیکھو۔ چائنا میں جب ریولوشن آیا، اس کی ابتدا ماؤ زیدونگ نے کی تھی۔ تاریخ پڑھنے والوں کو پتہ ہے، میں صرف دوہرا رہا ہوں۔ ایک ہی وقت میں 2 لاکھ آدمیوں کو گولیوں سے لائن لگا کے مارا تھا۔ سوچیں آپ، قرآن تو بڑی سہولت سے بتا رہا ہے کہ اگر یہ جرم ہے تو اس کی یہ سزا، یہ جرم ہے۔ انہوں نے تو کبھی یہ سوچا ہی نہیں کہ جرم ایک ہے یا دو، بس ہمارے کہنے کے خلاف تم جا رہے ہو، تم ریبیلین ہو، تم باغی ہو، 2 ہزار کی لائن لگا کے گولیوں سے اڑا دیا۔ اسی طرح اور دوسری ملکوں کا بھی حال ہے۔ ساؤتھ کوریا، نارتھ کوریا اس وقت اخباروں میں بہت کم آتا ہے، خبروں میں بہت کم خبریں اس کی،
ہم کبھی سوچتے نہیں کہ وہاں کیا ہو رہا ہے، نہ خبریں بھی یہ نہیں آتی. میں آپ کو بتاتا ہوں، انہوں نے ایک ایک شخص کو ذرا بھی حکومت کے خلاف آواز اٹھائی جیلوں میں بھر دیا، بندوقوں سے ان کے گردنیں اڑا دی، ان کے گھر والوں ایک ایک کر کے جیلوں میں ڈال دیا. بہت زیادہ وقت نہیں لگا نارتھ کوریا کو بھی، ساؤتھ کوریا کو بھی. 20 سال کے اندر وہ قابو کیا کہ آج کوئی ایک خبر وہاں سے نہیں آتی کہ وہاں کسی کے چوٹ لگی ہے، کسی نے چوری کی ہے، کسی نے ڈاکہ ڈالا ہے، کسی نے کسی کو لوٹا ہے. ناٹ اے سنگل ون. ان حقائق سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ کسی بھی ملک کو اگر ترقی کرنی ہے، جس طرح شروع میں نے کہا، اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس کے یہاں امن ہو، امان ہو، لوگوں کی حفاظت ہو، وہ بے فکر ہو کے ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکیں، ان کے مال کی بھی حفاظت ہو، چاہے وہ لکڑی لے جا رہے ہیں، چاہے کپڑا لے جا رہے ہیں، چاہے سونا لے جا رہے ہیں. جب تک اس کی حفاظت نہیں ہے ملک کبھی ترقی نہیں کر سکتا. یہ اسلام کے مخالفین چھوڑ دیں اس کو کہ اسلام نے اتنی سخت سزائیں رکھی ہیں، اس سے زیادہ سخت تو تم لوگ خود دے رہے ہو، جس کی وجہ سے تمہارے ملک کی ترقی ہو رہی ہے. تمہیں تو اسلام سے دشمنی ہے، دراصل یہ لفظ اسلام ہی تمہیں کھٹکتا ہے، سزائیں نہیں کھٹک رہی، اس سے زیادہ تم سخت سزائیں دے رہے ہو. امریکہ نے 9/11 کا ایک بڑا حادثہ کرا. یہ کل کی بات نظر آتی ہے. ہم جو 3-4 بیٹھے ہیں یہاں، ہم سب جانتے ہیں کہ امریکہ نے اس بہانے سے اپنے مخالفین کو، جو صرف مسلمان تھے، کیا سزائیں دی ہیں، اس کو سڑا دیا جیلوں میں. تو آج کوئی ملک کے خلاف آواز نہیں نکال سکتا. تو یہ اسلام سے ڈر و خوف سزاؤں سے نہیں ڈرتے، یہ سزا تو اس سے بھی زیادہ دے رہے ہیں. یہ تو اسلام سے دشمنی ہے اصل میں. کہتے ہیں اسلام میں بڑی سخت سزائیں ہیں. اسلام تو وہ سزا دیتا ہے جو آئندہ آنے والی نسلیں بھی دوبارہ وہ جرم نہیں کریں گی. اس چھوٹی سی آیت نے بہت کچھ بتایا، بس سمجھنے کی ضرورت ہے. جتنا میں نے بیان کیا یہ میں اپنے عقل اور علم کے اعتبار سے جو بتا سکتا تھا میں نے بتا دیا. اس آیت کو آپ دوبارہ پڑھیں اور ایک ایک لفظ پڑھیں اور ایک ایک لفظ کی معنی آپ سمجھیں، اور پھر اس کو جو کچھ آج گفتگو ہوئی ہے اس کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں. تو آپ کو محسوس ہوگا کہ یہ آیت تو پورے ایک سسٹم کو بیان کر رہی ہے جو قائم ہونا چاہیے. اور چونکہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے آیا ہے، اس کی دی ہوئی ڈائریکشنز گائیڈنس کے اعتبار سے یہ سسٹم قائم ہوگا. لوگ جو ہیں اسلام کے نام سے اس کی مخالفت کرتے ہیں. بات اس سے بھی زیادہ اچھی ہے جو یہ کرتے ہیں، لیکن اسے نہیں مانیں گے اس لیے کہ اسلام کہہ رہا ہے. وہ خود چاہے کتنی زیادتی کریں، لیکن وہ اسلام کے لفظ سے الرجک ہیں.
وہ یہ نہیں سوچتے تمہارا جو کریٹر ہے اس نے جو گائیڈنس دی ہے، جو ڈائریکشن دی ہے، وہ تمہارے فائدے کے لیے ہے۔ اب سوال کریں اگر آپ کو کوئی سوال کرنا۔ جی ایک سوال ہے، جو اس میں کہا گیا نا کہ ہاتھ پیر کاٹ دیں، تو کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ شاید میٹافوریکل ہے، کہ اس کا مطلب ہے کہ ہاتھ پیر کاٹنا یعنی ان کی جو جرم کرنے کی جو قابلیت ہے اس کو ہٹا دی جائے، جن ہاتھ پیروں سے وہ جرم کر رہے تھے نا، چاہے ہو سکتا ہے ان کی پاور ہو یا اپنے پیسوں سے فساد مچا رہے ہوں، یا ان کی کنیکشن یا گینگ ہو یا جو بھی ہو نا، اس کو ختم کر دیں اس کو۔ تو یہ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ میٹافوریکل بھی ہو سکتا ہے، ضروری نہیں کہ فزیکلی ان کا ہاتھ کاٹا جائے یا پاؤں کاٹا جائے۔ ٹھیک ہے، آپ کی بات۔ محمد بھائی میں بھی یہی پڑھ رہا ہوں severing the hands and feet may also be understood as cutting off their ability to create fasad. رضوان بھائی ہاں نہیں، وزن ہے اس بات میں کافی، جو ابھی دونوں نے کہا ان لوگوں نے کہ یہ اور اگر گہرائی میں دیکھیں تو میرے خیال میں یہ جو ہے خالی ہاتھ پاؤں کاٹ تو ایک آدمی کا کاٹیں گے نا، یہ ایک انسان کا، اور وہ ایبلٹی میں تو بہت سے لوگ ہو سکتے ہیں۔ گینگ کی جیسے بات آتی ہے کہ ان کی پوری ٹیم جو ہے اس کو ناکارہ کر دیا جائے، نااہل کر دیا جائے، تو وزن ہے اس کے اندر کافی۔ اور یہاں پر یہی چیز آتی ہے کہ غور و فکر سے یہ چیز سامنے آئے گی اگر ہم اس پہ توجہ دیں۔ ان بنیادی طور پر میں آپ تینوں کی بات کو یس کرتا ہوں کہ اس میں دو اوپینین شروع سے چلی آ رہی ہیں۔ جب اسلام آیا اور اسلامک کنٹری بنی اور اسلام قائم کیا گیا ایز اے سسٹم، تو اس کے ایویڈنس ہیں کہ چور کے ہاتھ کاٹ دیے گئے۔ سعودی عربیہ میں اس کی مثال آج بھی ملتی ہے، وہاں چور کا ہاتھ کاٹ دیتے اور اس کو بھیک مانگنے کی اجازت دے دیتے۔ یہ میرے اپنا خود ذاتی مشاہدہ ہے، میں نے وہاں دیکھا ہے اور پوچھا اس سے۔ لیکن غور کرنے پر لاجیکلی یہ بات سمجھ میں آتی ہے، اور یہ بڑی اچھی بات کہی رضوان بھائی نے بھی، کہ اگر پورا گینگ ہے جس نے مان لیجیے لوٹ مار کی اور قتل بھی کیا ہے، تو اس کی سزا اگر ہاتھ اور پیر کاٹنا ہے تو سب کو کاٹنا پڑیں گے۔ تو ایک اور بھی ہے banishing from the land may indicate exile or imprisonment for the life. banishing from the land جسے may indicate exile or imprisonment for life. ہاں بالکل۔ تو دوسرا یعنی پہلو محمد بھائی نے بتایا کہ یہ حکومت طے کرے گی کہ آیا اس گینگ کے جنہوں نے لوٹا ہے لیکن قتل نہیں کیا ہے، آیا ہاتھ و پیر کاٹے جائیں پھر یا ان کو شہر بدر کر دیا جائے۔ یعنی ہاتھ پیر کاٹنا کمپلسری نہیں کیا اس میں یہ کہا کہ یہ حکومت طے کرے کہ ان کو شہر بد کر دیا۔ تو اس لیے کہ مان لیجیے اگر ہر گینگ کی ہاتھ پیر سب کاٹ دیے تو وہ لائبلٹی گورنمنٹ کے اوپر ہی آ جائے گی۔ بالکل بالکل۔ اور خالی وہ انڈیویجول ون نہیں ہوں گے، ان کی فیملی پوری جو ہے وہ لائبلٹی ہوگی۔ تو حکومت سوچے گی اس وقت کے حالات میں کہ ہم ان کو کیا کریں۔ اب جیسے منیب نے کہا کہ یہ بھی ہے کہ یہ میٹافوریکل سینٹنس ہے، اس کا مطلب یہ انہیں ڈسیبل کر دو۔ اب ڈسیبلٹی کا ایک تو یہ
جو ورڈ استعمال ہوا ہے کہ ہاتھ اور پیر کاٹ دو، یہ تو ورڈ ہے، تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کو ایسی سزا دی جائے کہ وہ کمانے کے قابل، نوکری کرنے کے قابل یا اور کوئی کام کرنے کے قابل ہی وہ بین ہو جائیں، ڈسکوالیفائی سم تھنگ لائک۔ ملک سے نکال دیں تو اور بھی زیادہ اچھا ہے کہ ملک سے ہی نکال دیا گیا ان کو، کہ نہ کوئی لائبلٹی ہے اور نہ ہی یہ فساد کر سکیں گے، ملک سے غائب ہیں وہ۔ ملک سے نکالنے میں یہ فائدہ ہے، لیکن ایک نقصان بھی ہے کہ وہ دوسری کنٹری میں جا کے جو اپنی ایک فوج تیار کریں حملہ کرنے کے لیے، جس طرح نواز شریف یہاں بیٹھا ہے، اس کے باوجود ملک میں فساد مچا رہا ہے، ڈائریکشن دے رہا ہے، اور لوگ جو ہیں اس کے اوپر عمل کر رہے ہیں۔ لوٹا ہوا پیسہ اس کے پاس ہے، وہ لوگوں کو بانٹ رہا ہے پیسہ، تو ایگزائل کرنے میں یہ ایک نقصان ہو سکتا ہے۔ اور کوئی سوال؟ میں یہاں پر یہ ورک آؤٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جن صاحب نے جو آبجیکشن لگایا ہے کہ مرتد کی سزا جو ہے وہ قتل ہے، وہ کس طرح سے انہوں نے، کیونکہ یہاں تو جو ہم نے پڑھا ہے اس میں یقیناً یہ بات کلیئر ہو جاتی ہے کہ یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں، لیکن میرے خیال میں کچھ ان کو، میں یہ سوچنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کہاں سے کس طرح سے۔ نہیں، اس پہ اصل میں کوئی لنک نہیں ہے، لیکن اصل میں جو لوگ قرآن سے زیادہ فیملیئر نہیں ہیں تو وہ ان کو کوئی آیت نظر آ جاتی ہے تو وہ جو ان کو پہلے سے سکھایا جاتا ہے تو وہ جوڑ دیتے ہیں اس سمجھ سے، تو کیونکہ سکھایا گیا ہے کہ مرتد کی سزا موت ہے، تو کہیں بھی آیت میں لکھا ہے لفظ آ گیا قتل، تو انہوں نے شاید جوڑ لیا ہو اپنے ذہن میں کہ اس کا یہ مطلب ہے، حالانکہ اس سے جیسے آج ابو نے بہت سمجھایا کمپریہنسولی، اس آیت کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے مرتد، یہ تو جنرل ایک قانون بتا دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، یہ مرتد سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کا۔ بالکل جی ہاں، یہ وہ صاحب میرے اس ویڈیو کو دیکھیں گے تو یقیناً میری خواہش ہے یہ کہنے کی کہ انہوں نے قرآن کی آیت کو غور سے پڑھ کر اس پہ سوچا نہیں ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ کسی نے یا تو انہیں بتا دیا ہو کہ نہیں قرآن کے اندر قتل ہے، وہ فلاں آیت ہے، اور یا انہوں نے خود ہی پڑھا ہو لیکن سمجھ نہیں پائے کہ اس میں تو پوری گورنمنٹ چلانے کی پوری ڈائریکشنز ہیں، ایک حکومت کو قائم کرنے کی پوری ڈائریکشن ہے کہ کس طرح ایک حکومت قائم کی جائے گی، لا اینڈ آرڈر کس طرح مینٹین کیا جائے گا، لوگوں کو کس طرح سے حفاظت کی جائے گی۔ جب ہم کہتے ہیں لوگوں کی حفاظت کرو تو اس کا مطلب جو وہ آدمی جو اس حفاظت کو خراب کر رہا ہے اس کو آپ کو پھر روکنا پڑے گا، تبھی تو حفاظت ہوگی، اس کے لیے کوئی سزا مقرر ہوگی۔ تو یہ بالکل صحیح ہے، میں خود آپ لوگوں سے متفق ہوں کہ ان صاحب نے اس آیت کو خود پڑھا نہیں ہے اور سمجھا نہیں ہے، اور جس نے اشارہ کیا ان کی طرف یا بتایا وہ بھی نا واقف شخص ہے۔ قرآن کو کھول کے پڑھیں، بیٹھیں اور سوچیں۔ یہ میں ان کے لیے بھی اور سب عام آدمی کے لیے اپنے تجربے سے یہ بتاتا ہوں کہ قرآن کو پہلے ذہن میں یہ لائیں کہ ہمیں قرآن کو سمجھنا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ آپ اپنے ذہن کو بالکل دوسری جتنی بھی نالج ہے ریلیجن کے اعتبار سے آپ خالی کریں۔ پہلے ایک گلاس میں اگر پہلے سے جوس بھرا ہوا ہے اور آپ دوسرا جوس ڈالنا چاہتے ہیں تو پہلے گلاس کو خالی کرنا پڑے گا، اور اس کے بعد وہ دوسرا جوس اس میں بھر سکتے ہیں۔ یہی حال دماغ کا ہے، جب آپ تک آپ کی جو مائنڈ ہے وہ جب تک ایمٹی نہیں ہوگا اس وقت تک قرآن آپ کو صحیح رستہ نہیں دکھاتا۔ یہ میرا ذاتی تجربہ ہے۔ آپ جب کوئی بھی آیت پڑھیں گے، چاہے وہ انگلش میں ٹرانسلیشن ہو، چاہے اردو میں ہو، چاہے آپ عربی بھی جانتے ہیں، اگر عربی میں بھی ہو، وہ قرآن آپ کو رستہ نہیں دکھائے گا۔
آپ اس آیت کے گرد گھومتے رہیں گے اور رستہ نہیں ملے گا آپ کو، جب تک کہ آپ ذہن خالی کر کے یہ نہ سوچیں کہ لاؤ دیکھیں کہ اللہ نے اس قرآن میں کیا بات کہی ہے اور اس پہ غور کریں۔ افلا يتدبرون القرآن